بے شک اللہ پر یقین رکھنے والے جانتے ہیں وہ رب لڑکھڑاتا ہوا دیکھ رہا ہے مگر گرنے نہیں دے گا۔ انشاءاللہ جو رب دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، بے شک وہ رب ایک دن پریشانیوں کو سکون میں بدل دے گا۔ کامیابی صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، ایمان کی حالت میں موت۔ اللہ بہت جلد مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ 2 گھنٹے اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ شرابی کی سزا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب نوشی کی اللہ تعالیٰ 40 رات تک اسے خوش نہیں ہوگا، اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر پھر شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کا پیپا پلائے گا۔ مسند احمد۔ صبح دیر سے اٹھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو رات بھر سویا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر گیا، جس کی وجہ سے رب رات کی برکتوں سے محروم رہا۔ اللہ کریم ہم سب کو صبح جلدی اٹھنا اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائی نہ ہو تو آسمان سے پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں گرتا۔ سنن ابن ماجہ شریف 4019۔ جو 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ ترجمہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوٹے بادشاہ کا انجام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 طرح کے لوگوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، اور وہ 3 یہ لوگ بڑا جانی، جھوٹ بادشاہ اور متکبر فقیر۔ صحیح مسلم حدیث 107۔ حدیث: صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کی جمع۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی قوم کے لوگوں کے اتیاچار کے وروध کرے اور سوائے وہ پاپ نہ کرے۔ ابو داؤد۔ چھینک اور جمائی کے وقت کیا کریں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند۔ پس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے
یا رحمت اللہ کہنا ضروری ہے۔ اب رہی جمائی کی بات، تو جس کسی کو جمائی آئے اسے چاہیے کہ وہ اپنی طاقت بھر اسے روکے اور ہا 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 کی آواز نہ کہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان اس سے ہنستا ہے۔ جامع ترجمہ جی 2747 پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی پر ظلم ہوتے دیکھیں اور ظالم کا ہاتھ نہ پکڑے تو جلد ہی اللہ اسے قوم کے سبھی لوگوں کو اپنے عذاب میں گھیر لے گا۔ ابو داؤد۔ معاف کرنے کی سنت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ مسلم۔ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کا گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ ابو داؤد۔ بے شک وہ جو کافر ہوا، اللہ کے یہاں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، اور ایسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقیناً علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترجمہ۔ قدر ان کی کرو جو تمہاری کرے، زیادہ غلامی میں عزت کی نیلامی ہوتی ہے۔ سکون نماز میں ہے اور نصیحت قرآن میں ہے۔ قرآن سندیش۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بے شک زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، پر دل سے معاف کرنے میں عمر گزر جاتی ہے۔ بندے دل سے معاف کر دے، اللہ بھی راضی ہوگا۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس سے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہے، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ چغلی اور غیبت کرنے والوں کا انجام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ ان کے ذریعے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے ابراہیم، یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے، یعنی چغلی اور غیبت کرتے ہیں۔